پروگرام مجھے بزنس کا کرنا پڑتا ہے، لیکن یقین کرو اگر مجھے کھانے کے موضوع کے اوپر آپ لوگ لائیں نا تو یقین کریں شیف سے زیادہ اچھا آپ لوگوں کو کھانا پکا کے کھلاؤں میں. اور کھانا تو میں نے اتنا کھایا ہوا یقین کریں کہ یہاں سے سوئچ لگاؤ نا، سوئچ کھولوں اندر سے نہاری نکلے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں. خیر اینی وے ابھی فی الحال کے لیے بزنس ہی کرو بھائی، کیونکہ حالات ملک کے اس طرح کے ہیں کہ کھانا تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے. غریب آدمی کو تو صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں بھائی کہ حوصلہ رکھو. بہت سارے لوگوں کو تو میں نے کہانی کے آسرے پہ رکھا ہوا ہے، یقین کرو. میں ان کو خالی سٹوری سنا رہا ہوتا ہوں، کھانا ایسا ہوتا ہے، کھانا ایسا ہوتا ہے، مسالہ ایسا ہوتا ہے. آدھے لوگوں کو میں ایسی خوش رکھتا ہوں. میں نے کچھ بزرگوں سے سیکھا ہے کہ کیسے بندے کو بھوکا رکھنا ہے 6 مہینے اور دلاسے دیتے رہنا ہے. آ رہی ہے روٹی، آ رہی ہے کھانا، روٹی آ رہی ہے. میں بڑا اچھا سیاستدان بنوں گا. ہاں میں تو ایسی گھماتا ہوں نا باتیں کہ میں ایسا سیاستدان بنوں گا، یقین کرو. پتہ نہیں کیوں میرے ماں باپ نے میری ٹھیک تربیت کر دی، ورنہ میں سیاستدان ہوتا. اب یہ کیا غلط باتیں نکل رہی منہ سے. خیر اینی وے اچھا ہوا پھر میں معیشت دان نہیں بنا، ورنہ معیشت دان بنتا تو شاید سچ بھی نہ بولنا پڑتا مجھے، غلط باتوں پہ بھی گزارا ہو جاتا. اب بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہوں گے یار اتنا گھما پھرا کیوں رہا ہے. دیکھو آج کل کے حالات میں گھما پھرا کے ہی باتیں ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ چل نہیں رہا، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا اور امریکہ والوں کا کاروبار بند ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ انکل آپ ٹیوب لائٹ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی نا سمجھ؟ ہاں بھائی سمجھ تھوڑی دیر میں آئی، سمجھ تھوڑی دیر میں آئی سمجھ. اجاز سے پوچھیں بیچارے کا کیا حال ہوا ہے. انٹرنیٹ آہستہ ہوا ہے بیچارہ، 3 دن سے پاگل ہوا گھوم رہا ہے، ایسے ایسے خود کو کاٹ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار ایسے نہیں کرو، انٹرنیٹ سے کون سا کیا فرق پڑتا ہے. نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا. کہہ رہا نہیں 1 گھنٹے میں $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی، تو کیوں پریشان ہے، تو کون سے کما رہا ہے $1 ملین. نہیں انٹرنیٹ کو کھولو، آزاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا علی بھائی بڑی مجبوریاں ہیں میری، انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی، بڑا کاروبار کرتا ہوں میں اس پہ. میں نے کہا اچھا، میں لگتی ہے میری. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو سب بتا دیتا ہوں میں، پتہ کسی کو بھی نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے یہ. اسی لیے بیٹا ساری دنیا میں مشہور چل رہا ہوں میں، اسی لیے میں ساری دنیا میں مشہور چل رہا ہوں، کیونکہ میری کہی ہوئی باتیں سیدھی آ کر نا ٹھا لگتی ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ آدمی صحیح بول رہا ہے. اسی لیے آپ سب لوگ بیٹھ کے دکھ رہے، ورنہ دوپہر کے ٹائم کون اتنے غور سے معیشت کا پروگرام دیکھے. خیر آگے چلتے ہیں. معیشت کے حالات تو ناظرین آپ واقف ہیں، مجھے آپ لوگوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک تنخواہ دار شخص ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ خریدوں، کھاؤں، پیوں، گھر والوں کو کھلاؤں، حلال کھلاؤں. تو حلال کھلانے کے چکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہنگائی کی صحیح جو فیلنگ آتی ہے نا، وہ اس کو آتی ہے جو حلال کی محنت کی کماتا ہے. جو محنت کی کما رہا ہے نا، یقین کرو اس ملک میں حلال کی کما رہا ہے، اس سے آپ پوچھو کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، وہ یقین کرو اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلیں گی آپ کو پتہ لگ جائے گا. جو 2 ہاتھوں کی کما رہا ہے، جو 2 نوکریاں کر کے کما رہا ہے، 3 نوکریاں کر کے کما رہا ہے، آپ اس سے پوچھو، اس کو بولو مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کے دل سے وہ باتیں نکلیں گی آپ کے لیے. ایسی ایسی آپ کو باتیں بولے گا وہ کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. میں ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو غلط بات کر کے ان کے دل کو دکھائے. کیونکہ دنیا کے اندر یاد رکھو، میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہیں. بڑے بادشاہ آئے اس دنیا کے اندر، بڑے امیر گزرے تاریخ میں، آئے اور چلے گئے. دنیا نے اگر کسی کو یاد رکھا تو یا تو فاتح کو یاد رکھا، ایماندار کو یاد رکھا، سچے کو یاد رکھا، غنی کو یاد رکھا. سب سے زیادہ صادق کو یاد رکھا، امین کو یاد رکھا. چلو بھائی اجازت اسی بات پر درود شریف پڑھو، اور میں بھی پڑھتا ہوں دل میں. یہ دیکھیں جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا، یہ بڑی اہم ہے. اگلے دن میں نے ایک بات کی، پروگرام میں وقت کم ہے. اگر دولت اور پیسہ سب کچھ ہوتا
تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دولت کا ہی تحفہ دیتے ہیں. اگر یہی سب کچھ ہوتا تو دنیا میں آئے سارے نیک لوگوں کو صرف دولت اور پیسے کا ہی تحفہ ملتا. کیا ایسا ہے؟ جواب دو، مستقیم جواب دو. نہیں، ایسا نہیں. تحفہ علم ہو سکتا ہے. آج کے دور میں علم وہ تحفہ ہے. دنیا سمجھ گئی. دنیا نے کیا کیا؟ نالج بیسڈ اکانومی بنا لی. ہماری قوم ابھی تک اسی پر بحث کر رہی ہے کہ عقل بڑی یا بھینس. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اورنگزیب بھائی جیسے، یہ ایک جگہ گئے دکان پہ، دکاندار بول رہا ہے یار اگر تمہیں عقل ملے تم وہ لوگے یا یہ جو بھینس بندھی ہوئی ہے یہ لوگے. کہہ رہا ہے بھینس لے کر آ گیا گھر. یقین کرو گھر بھینس لے کے چلا گیا. کہہ رہا ہے عقل سے کیا کروں گا، بیوی سے جا کر بحث کروں گا اور جوتے پڑیں گے، کیا فائدہ. نہیں برا نہ ماننا یار، یہ آپ کا یہ اکیلا کیس نہیں، ہم سب کا کیس یہی ہے. بیویوں سے سب لوگ اپنی عزت افزائی ہی کرواتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. اجاز بھائی آپ کے تو سر میں ابھی تک درد ہو رہی ہے، ٹوپی اتار لیا آپ نے. بھائی جان دیکھو میں تو دل کی باتیں کرتا ہوں، اسی لیے مارکیٹ میں چل رہا ہوں. آگے چلو، معیشت کا موضوع، معیشت کا موضوع. دوائی لاؤ نادیش میری، دوائی لاؤ. یہاں پر ناظرین اہم بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی، ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی. اصل میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے جہاں ہوا کہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میں پھنسوں گا. اور میں آدمی ہوں سچا. ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی بات ہے، ابھی تو انٹرنیٹ آہستہ ہوا ہے نا، اس کے بعد بند بھی ہو سکتا ہے. گہری بات کی ہے میں نے. سمجھنے والے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں. ابھی تو انٹرنیٹ آہستہ ہوا ہے نا، آگے جا کے بند بھی ہو سکتا ہے. ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی بات. دیکھو معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے لا کے پاکستان کو ایک بند گلی میں بند کر دیا. ہم آ کے پھنس گئے. ہمیں سیدھے لوگ تھوڑے شریف ہیں نا، بھولے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو تھوڑا سا بیوقوف ہوتا ہے؟ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ اس نے بول بھی دیا. بولنا نہیں ہے، صرف سوچنا ہے، محسوس کرنا ہے. ہاں آپ وہی ہیں، سمجھ گئے آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں بیسیکلی بھولے ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں. آپ لوگ آ کے خود تنگ گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ نے آپ کو تنگ گلی میں بند کر دیا. آئی ایم ایف سے آپ نے قرضے پکڑ لیے، ملک میں آپ نے ڈسکو ڈانس کر لیا. اتنا آپ ناچے، اتنا ڈسکو ڈانس آپ نے کیا کہ آپ مقروض ہو گئے. آپ کو اسی بات کی خوشی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا قرضہ مل گیا. لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے ساتھ کچھ شرائط بھی تھیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پیر دونوں باندھ دیے. میں اپنی اصلاح تو کر لوں، لیکن بات یہ کہ سچ چھپ نہیں سکتا. حالات، واقعات، معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ انٹلیکچوئل کرپشن نہ کرنی نہیں چاہیے. ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. جو بات ہوتی ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی نہیں پھیلانی چاہیے، بہت زیادہ پوزیٹیوٹی بھی نہیں پھیلانی چاہیے. دیکھیے ماضی کے ادوار کے اندر جب میں کرٹیسائز کرتا تھا لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے. جو لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے کہ میں نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہوں، آج ٹی وی پر آ کر ماضی کے ادوار میں جو لوگ تھے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اس تک کہ ان لوگوں کو جن کے اوپر میں صرف محض کرٹیسزم کرتا تھا، ان لوگوں کو آج کی تاریخ میں وہ لوگ غدار وطن بھی کہتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے یہ کہتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ روایت رہی ہے. لیکن جب میں بولتا تھا سچ تو لوگ بولتے تھے نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. تو یار میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں، ان لوگوں پر کرٹیسزم کرتا تھا، ان کی پالیسیوں میں اصلاح لانے کی کوشش کرتا تھا. آج آپ لوگ سب مل کر انہیں غدار وطن بولتے ہو. آپ ٹھیک ہو، میں غلط ہوں. اللہ پوچھے گا، میرا اللہ پوچھے گا، میں بتا رہا ہوں. خیر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب اکمل چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معیشت اور معاشی معاملات کے اوپر بڑی گرفت رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. جی ویلکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اکمل چودھری صاحب اٹ از اے پلیجر ہیونگ یو ایز ویل. لیکن میں آپ سے ایک اسٹریٹ سوال پوچھوں گا اپنی گفتگو کرنے سے پہلے، کیونکہ میں معاشی پالیسیوں پہ بڑی تنقید کرتا ہوں اور ماضی کے اندر بھی کرتا رہا ہوں. آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ملک کے لوگ اتنے زیادہ کیوں مفاد پرست ہیں، مطلب پرست ہیں؟ جب ماضی کی حکومتیں تھیں اور ان کی معاشی پالیسیاں آتی تھیں اور میں ان پر تنقید کرتا تھا، آپ ان پر تنقید کرتے تھے، سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ نہیں. آپ بھی سیاسی آدمی نہیں ہیں، میں بھی سیاسی آدمی نہیں ہوں.
میرا میڈیا سے تعلق ہے, آپ کا شعبہ معیشت سے تعلق ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, نیگیٹیوٹی باتیں ہو رہی ہیں, نیگیٹیوٹی. آج جن لوگوں کے بارے میں ہم لوگ صرف تنقید کرتے تھے, ان کو میڈیا پر آ کر لوگ کیا کیا بول رہے ہیں, برا بھلا بول رہے ہیں, ملک کا دشمن بول رہے ہیں, پتہ نہیں کیا, نام بھی نہیں لینے دے رہے ان کا. تو آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے ملک کے اندر کیوں کنسسٹنسی نہیں ہے؟ غلط کو غلط بولو چاہے کسی بھی دور میں ہو, صحیح کو صحیح بولو چاہے کسی بھی دور میں ہو. کیوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ یار علی بھائی, آپ نے کیا جو ہے نا وہ دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, اگر یہ سب کچھ ہو جائے, ہم لوگ اقربا پروری سے ہماری جان چھوٹ جائے, برے کو برا بولنے لگ جائیں, اچھے کو اچھا بولنے لگ جائیں, دوسرے کو, بلکہ میں تو کہوں گا برا بولنے سے پہلے اگر ہم خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی عادت اپنا لیں, تو میرے خیال میں ہم جو ہے نا دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو جائیں گے, کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. اچھا ایک سچ وقت بات تھا, مجھے بالکل بتانا, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, لیکن کل کو اگر حکومت میں رد و بدل یا تبدیلی آ جاتی ہے اور لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ مجھے سچ بتائیں یہ جو تجزیہ کار ٹی وی پر بیٹھ کر حکومت کی تعریفوں کے پلندے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور جناب لکیریں کھینچ رہے ہیں اور ان کی تعریفوں میں قصیدے پڑھ رہے ہیں, سچ مجھے بتائیں یہ اگر یہ حکومت کل کو بدل جاتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہوگا اس طرح, تو یقین کریں یہ لوگ سب برائیاں کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے؟ بتائیں بالکل سچ, دل پہ ہاتھ رکھ کے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو لوگ جو ہے نا آج اچھائیاں کر رہے ہیں, تو کل کو وہی لوگ برائیاں کر رہے ہوں گے. اور فرض کریں اگر وہ برائی کوئی ان میں سے ایک آدھ نہیں کرتا, تو وہ جو ہے نا پھر اس کو سمبل بنایا جائے گا دوسروں کے لیے, جو ہے نا وہ ایک نشان عبرت بنایا جائے گا کہ یہ دیکھو اس نے ہمارے اوپر تنقید کی تھی اور آج ہم اس کا یہ اشر کر رہے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پازیٹیو تنقید جو ہے نا وہ کوئی برداشت نہیں کرتا, کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. اور اگین میں پھر یہی کہوں گا کہ سب سے اس کی جڑ جو ہے نا, نہ آپ ہیں نہ کوئی اور ہے, میں ہوں. سب سے پہلے میں خود ہوں. مجھے اپنے اندر اتنا کریج پیدا کرنا چاہیے, اتنا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی شخص مجھ پہ تنقید کرتا ہے, میرے کسی غلط ڈیسیجن کے اوپر تنقید کرتا ہے یا کوئی ایکشن لیتا ہے, تو میں اس کو اوپن ہارٹیڈلی اس کو ایکسیپٹ کروں, نہ کہ میں جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جوابی کارروائیاں شروع کر دوں جو بھی مجھ سے پاسبل ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو اوائڈ کرنا اب چاہیے. دیکھیں پی آئی اے کی نیشن یا کسی نجکاری بدترین طریقے سے فیل ہو گئی. اب یہ فیل ہو گئی, اب میں اور آپ اگر اس کے اوپر بات کریں تو ہم حکومت پہ تنقید تو نہیں کر رہے, یہ تو ہمارے ملک کا اثاثہ ہے نا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, یہ اثاثہ تو ہم پاکستانیوں کا ہے, آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, ان سب کا ہے جو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, چاہے بات ہو پی آئی اے کی, چاہے بات ہو اسٹیل مل کی, ریلوے کی, کسی کی بھی بات ہو, رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, یہ ایک بنیادی اصول ہے. کسی بھی شعبے میں جب آپ جو ہے وہ کوئی ہائرنگ کرتے ہیں, کوئی بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ نان پروفیشنل یا دوسرے پروفیشن کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ آگے ہو جاتے ہیں. جس کی میں اگر آپ کو مثال دوں کہ ایک ڈاکٹر ہے, اگر آپ اس کے پاس جو ہے نا وہ کسی بلڈنگ کا نقشہ بنوانے لے جائیں گے تو وہ تو نہیں بنا سکے گا. اسی طریقے سے ایک انجینئر کے پاس کوئی مریض لے جائیں گے تو وہ علاج نہیں کر سکے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اکانومی میں, ڈیفینس منسٹری آف فائنانس میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جو پروفیشنل باڈیز کے ممبر ہیں, پاکستان میں دو ہی باڈیز ہیں, آئی سی ایم میں پاکستان اور آئی کیپ. ان دونوں کے جو ممبرز ہیں ایف سی ایم میں ہیں, دے آر ویل اویئر, دے آر مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس. ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ٹیکسیشن کو دیکھا جاتا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ کارپوریٹ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, کارپوریٹ لاس کو دیکھا جاتا ہے, اکانومی کو کیسے دیکھا جاتا ہے, بینکنگ کو کیسے دیکھا جاتا ہے. ان کی گرپ ان سب چیزوں کے اوپر ہے. اب ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایک آدھ امپورٹڈ وزیر خزانہ لا کے بٹھایا جاتا ہے جس کا بینکنگ انڈسٹری سے تعلق ہوتا ہے, تو وہ تو صرف بھائی ڈپازٹس اور پیمنٹس کو ہی دیکھے گا نا. اس کو کیا پتا کہ اس کے ٹیکس کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوگی جو ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, یا ہم جو ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں اس سے ہمارے یا گورنمنٹ کے ریونیو میں کیا فرق پڑے گا. تو یہ کراس امپلیکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایف سی ایم میں جو ہے, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا فیلو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, جو چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس کو بہترین طریقے سے دیکھتے ہیں. تو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب جو ہے وہ اگر ہوگا ہر
شعبے میں, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. اور بڑی سمپل سی میں مثال دوں گا, جیسے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, ان کا جو ہے نا وہ بھی فیلو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے, یعنی ایف سی ایم میں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بہترین طریقے سے مینج کیا, یعنی شرح سود کو بہت زیادہ نیچے بھی نہیں آنے دیا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جائے, اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں رکھا کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ کاروبار بند ہو جائے. تو اس طرح کی بیلنس چیزوں کو اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو یو شوڈ ہیو اے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. اور میں فائنانس ہو یا جو بھی پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, اس میں فائنانس کے معاملے میں جو بھی لوگ ہیں, ٹیکسیشن کے معاملے میں, کارپوریٹ لاس کے معاملے میں, اس میں ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جو فیلو ممبرس ہیں ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ایس سی سی پی ایسا ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ تجاویز مانگ لیتی ہے, آئی سی ایم اے سے بھی, آئی کیپ سے بھی, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. عمل درآمد کرتے ہیں یہ وہی بزنس کمیونٹی جو اپنے مفادات والے جو ہے نا سجیشن دیتی ہیں, چیمبرز اٹھ کے جو چیمبر آف کامرس کے جو لوگ ہیں وہ جو ان کو تجاویز دیتے ہیں, اس کو جو ہے نا یہ زیادہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جو پروفیشنل باڈیز ان کو جو سجیشن دیتی ہیں اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہوتا. جو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں, آڈٹ ہے, انٹرنل ویکنیسز کو کنٹرول کرنا ہے, دیگر جو معاملات ہیں, ان سب چیزوں کو بالکل جو ہے وہ حکومت کسی خاطر میں نہیں لاتی. میرے یہ خیال بڑا میں جو ہے اہم نا نکتہ وہ ہے, لیکن ایک چند نکات ہیں جن کے اوپر میں نے پروگرام میں بات کرنی, میں آپ سے ضرور ان موضوعات پہ بھی بات کروں گا. ایک تو مجھے بتایا جا رہا ہے شعبہ تحقیق کی طرف سے کہ اس وقت کچھ خبریں سرگرم ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی میں اضافہ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی جو مارکیٹ ہے نا وہ $74 پر بیرل کے اوپر ہے. انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے, جو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ایوریج جو پرائس اگر پچھلے 10 سال کی ہم دیکھیں تو وہ تقریباً $85 ہے, 85 سے 90 کے درمیان جب رہتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نارمل اس وقت ہے آئل کی پرائسز. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ لوئر سائڈ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں پہ اس $74 سے بھی, $74 پر بیرل سے بھی جب پرائس اوپر جا رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ اپنی پیٹرولیم کی مصنوعات کو مہنگا کرنا پڑ رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ مصنوعات, جس کا امکان مجھے اپیرنٹلی جو میں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی بھی انہونی کی وجہ سے, جیسے امریکہ میں بھی گورنمنٹ چینج ہوگی, اس کے بعد اگر یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ پیٹرول ایک مرتبہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ. ابھی یہ تو خیر تو انڈرسٹوڈ سی $2-2.5 بات ہے بڑھا نا. رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو آئل کی ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ ان کے ملک کے اندر تیل کی ڈیمانڈ بڑھے. اس بات کا تو وہ ان کے جو بیانات ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صاف بول رہے ہیں کہ بھائی سولر مصنوعات بناؤ, سولر گاڑیاں بناؤ, یہ سب کرو, لیکن جو پیٹرول والی گاڑیاں وہ بنتی رہیں گی, وہ بنے گی, ان کو میں پورا سپورٹ دوں گا. یہ بات انہوں نے کی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایکسپیکٹیشن میں تھے کہ فیول کی ڈیمانڈ کم ہوگی, ایسا نہیں ہونے والا. دیکھیں فیول کی ڈیمانڈ تو میں بتاؤں آپ کو, فیول کی ڈیمانڈ تو انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی وجہ سے جو قیمتوں کے اوپر اثر پڑنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جو فیول کی پرائس ہے نا وہ صرف اور صرف پرائس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا. فرض کریں ہمارے یہاں اگر ڈالر میں جو نے ہے آپ وہ سے مہنگا بات ہو کرنی جاتا ہے اسی تو موضوع یہ پر, یہاں پر میں مختصراً کچھ سوالات میرے ذہن میں جو ہیں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. سر, بات یہ کہ ڈالر کی قدر کے اندر, اوپن مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر جو ہے تھوڑی مستحکم ہو رہی ہے. پہلے روپیہ مستحکم ہو رہا تھا, اب ڈالر مستحکم ہو رہا ہے. تو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں, ہفتہ 10 دن کے بعد سیناریو کیا بنے گا؟ جی بالکل, ڈالر جو ہے نا وہ مستحکم ہو رہا ہے, اور اگر مزید مستحکم ہوتا رہا تو یہ مزید جو ہے وہ اوپر جائے گا. اور ویسے بھی جو ہے نا جو ہمارا بجٹ بنایا گیا وہ $295 کو فور کاسٹ کر کے بنایا گیا, یعنی حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ 295 تک تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل لیول ہے, 295 تک. تو وہاں تک تو جا سکتا ہے ڈالر, کیونکہ فیوچر میں اب ان کی جو پیمنٹس ہیں تقریباً $9 بلین کی حکومت کو جو قرضے ہیں وہ یا تو پے کرنے ہیں یا ان کو انہوں نے رول اوور کروانا ہے. تو اگر ان میں کوئی بھی بیلنس یا اس کا پرابلم ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے ریزروز کو جو ہے وہ متاثر کرے گا. اب جب ریزرو کو متاثر کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ڈالر کے اوپر آئے گا. آن دی ادر ہینڈ انٹرنیشنلی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
کی پالیسیز کی وجہ سے بھی ڈالر اگر مستحکم ہوتا ہے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈ کے حوالے سے چائنا کے اوپر، کینیڈا کے اوپر اور دیگر ممالک کے اوپر جو ہے وہ ہیوی ڈیوٹیز لگائیں میری گے، تاکہ خواہش جو تو ہے یہ وہ تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہتی، لیکن میرے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین، ہم جن موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے وہ آپ سمجھیں کہ آج کی سب سے اہم معاشی خبریں جو دنیا کی رہیں ان پر بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کے لیے بھی جو اہم خبریں ہیں ان کے متعلق بھی بات ہو رہی تھی۔ دنیا کی معیشت بڑی تیزی سے بدل بھی رہی ہے۔ اگلے ہفتے، جیسے میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ لوگ بات کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ لوگ بالکل بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ضد لگاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جب سائنسدانوں نے بتا دیا، سائنسی تحقیق کے بعد تاریخ نے بتا دیا کہ 4 موسم ہیں، تو پھر موسم بدلے گا۔ آپ اگر ضد کر کے بیٹھ گئے کہ موسم نہیں بدلے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ معاشی موسم بھی بدلے گا۔ معاشی موسم بدلے گا تو اس کا ٹلٹ چینج ہوگا، اس کے سسٹمز میں چینج آئے گی، اس کے میکنزمز میں چینج آئے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ نئی آنے والی جو بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر تبدیلی ہوگی، اس میں اکنامک پاور جو ہے وہ ایکسرسائز ہونا شروع ہو جائے گی، پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے اسٹریٹجک پاور جو تھی وہ دکھائی دے رہی تھی، اسٹریٹجک پاور، لیکن اب اکنامک پاور کے ذریعے دنیا کے حالات کو بدلا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا پاکستان نے قرضہ لے تو لیا، اس پہ خوشیاں بھی منا لیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ کس طرح سے بیانیہ تیار کیا جاتا ہے، ہمیں خوشیاں منا کے یہ بتایا گیا کہ اگر IMF کا قرضہ ہمیں مل گیا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ماضی میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ IMF کا پروگرام اب ہم نے نہیں لینا۔ یہ ہوتے ہیں بیانیے۔ بیانیے بنانے سے کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بنا تو دیتے ہیں، لوگ بن بھی جاتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ، جو بیانیے سے بناتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کو ایک ڈائریکشن چاہیے، وہ ڈائریکشن آپ دو، سمجھیں اس ڈائریکشن کو۔ اکانومی ہر کسی کا کپ آف ٹی نہیں، اکثریتی معیشت دان ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، چند ایک بچیں جو کہ تھوڑا بہت ایفرٹ لگا رہے ہیں، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، شاید انگلیوں میں گنے جائیں، جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ باقی وہ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میں خود بھی کیونکہ علم و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن وہ پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں۔ جو پریکٹیکل لوگ ہیں وہ کم رہ گئے ہیں۔ ان سے مشورہ لیں، ان سے بات کریں۔ اکانومی کا سلوشن کوئی بھی نکال سکتا ہے، یہ بات ایک صحیح ہے، میں نہیں بولتا کہ یہ بات غلط ہے کہ اکانومی کے لیے سلوشن کوئی بھی نکال سکتا ہے۔ اکانومی یا اکانومسٹ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، ہر کوئی اہم کردار ادا ہر کوئی رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال تھوڑا سا ایکسپرٹس کو بھی انوالو کریں، اور ایکسپرٹس بھی آئیں تو ان میں انٹلیکچوئل کرپشن نہ ہو، وہ جانتے ہیں ساری باتیں، لیکن وہ پھر ان کے اوپر اپنے سجیشنز دیں، صحیح سجیشن دیں۔ یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔